السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ اس وقت دنیا میں مذاہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو عددی برتری کے اعتبار سے پوری دنیا میں سب سے زیادہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی کے فالورز پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ریلیجن، وہ مذہب جسے فالو کیا جاتا ہے وہ اسلام ہے۔ اگر اس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کا، مسیحیوں کا کمپیریزن کر کے دیکھیں ہم، تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے۔ وہ فرق نہ صرف عددی افرادی حیثیت سے ہے بلکہ ہر پہلو سے ہے۔ مسلمانوں کی اکانومی کو دیکھیں، ان کی سیاست کو دیکھیں، ان کی معاشرت کو دیکھیں، آپ کسی بھی پہلو سے دیکھیں، ان کا سٹیٹس دیکھیں، ہر لحاظ سے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان فرق نظر آتا ہے۔ مسلمان انہوں نے تقریباً کم و بیش 1000 سال پوری دنیا کو رول کیا، لیڈ کیا۔
اب گزشتہ چند صدیوں سے جن قوموں کو، جن مذاہب کو، جن لوگوں کو، جن علاقوں کو یہ لیڈ کرتے رہے ہیں، وہ اب انہیں لیڈ کر رہے ہیں۔ اور اپنی منمانی کے دوہرے معیارات، دوہرے اصول ان کے اوپر مسلط ہیں۔ انہیں زخمی کیا جاتا ہے، یہ آہ و بکا کرتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، مارا پیٹا جاتا ہے، بمبنگ کی جاتی ہے۔ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، جہاں کہیں بھی آپ کو آہ و بکا، چیخ و پکار نظر آئے گی، مسلمان کی نظر آئے گی۔ پارٹیشن کرنی ہو، ڈویژن کرنی ہو، ریسورسز، وسائل ایکسپلائٹ کرنے ہوں، کسی بھی پہلو سے دیکھیں مسلمان تر نوالا ہے۔ اس پر پھر ستم یہ ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا نا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یہ لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، آئے روز نئے سے نئی منافرت کے بیج، باہمی تصادم، محاذ آرائی، یہ چیزیں ان کے اندر دیکھنے میں آتی ہیں۔ مذہب کے نام پہ لڑائی ہے، برادریوں کے نام پہ لڑائی ہے، علاقوں کے نام پہ لڑائی ہے، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ گزشتہ تقریباً 100-125 سال سے ان کو مختلف قسم کے سلوشن بھی بتائے جا رہے ہیں۔ تھنکرز آئے، سر سید سے لے کر ابھی تک، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیسک پرابلم اکانومی کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ بیسک پرابلم ٹیکنالوجی کا ہے، کوئی سلوشن دے رہا ہے، کوئی سلوشن دے رہا ہے۔ یوں کر لیا جائے تو شاید مسلمان بہتر ہو جائے، یوں کر لیا جائے تو شاید مسلمان بہتر ہو جائے۔ اس مختصر سے وقت میں اس صورتحال کا تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ بعض انالیسز ایسے بھی ہیں، تجزیے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ہسٹری میں، ایک دفعہ ایک قوم نے اگر دنیا کو رول کیا ہے، لیڈ کیا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئی۔ ہم نے گریک تو دیکھے، یونانی دیکھے، آئے اور چلے گئے، ایجپشن آئے، مصری اس سے پہلے آئے، اس سے پہلے بائبلی تہذیب تھی، عراقی، حضرت ابراہیم کا دور جو ہم پڑھتے رہتے، آئے اور چلے گئے۔ مصری آئے، چلے گئے، یونانی آئے، چلے گئے، رومن آئے، چلے گئے۔ اب مسلم آئے، اب دوبارہ کیسے آ سکتے ہیں؟ جو اصول رول سب کے لیے، وہ ان کے لیے بھی، یہ انالیسز بھی سننے کو ملتے ہیں۔ مسلمانوں کی کو مرض کیا ہے، مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں اسلام ہم سے کیا ریکوائر کرتا ہے، ہم کیا کریں تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں، ہمارے گھر بہتر ہو سکتے ہیں، ہماری سوسائٹیز بہتر ہو سکتی ہیں، ہمارے ملک بہتر ہو سکتے ہیں، ہماری ڈائریکشن، ہماری سمت درست ہو سکتی ہے۔ قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم کس طرح چلیں؟ یہی کچھ چند معروضات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تم غیروں کی پیروی کرو گے، اس طرح کرو گے جس طرح جوتے کے دو پاؤں ایک جیسے ہوتے ہیں۔
بالکل سیم ان کی طرح کے ہو جائیں گے۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی حقیقت کو آج واضح کر رہا ہے۔ اس سے یوں پتہ چلتا ہے، آج کے دور میں اس فرمان کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جو لوگ، جو قوم اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ حیات، اپنی سوچ کھو دے، ذلت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس نے دوسروں کو فالو کرنا ہے، دوسروں کو کاپی کرنا ہے، دوسروں کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی چیز آج ہمیں مسلمانوں میں نظر آتی ہے۔ یہ ان کا سب سے بڑا مرض ہے، سب سے بڑی خرابی ہے۔ ان کی لینگویج دیکھیں، زبان کو دیکھیں، ان کے طور اطوار دیکھیں، ان کے نظریات کو دیکھیں، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں، تعلیم کو دیکھیں۔ جب آپ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنی سوچ کو چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اپنے نظریے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر آپ قیادت کے دعوے دار کیوں ہیں؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں ریسورسز یا دنیا کی لیڈرشپ وہ میرے پاس آنی چاہیے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قرآن نے ہمیں واضح طور پر بار بار اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو بڑی کثرت سے بیان کیا گیا ہے، مختلف پاروں میں ذکر آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے حالات ان سے بڑی سملیرٹی ہے، بڑا ملتا جلتا ہے ہمارا معاملہ ان کے ساتھ۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ اللہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ میں ایک شریعت نازل کر رہا ہوں، یہ مجموعہ ہدایت ہے، اسے فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے تم نے، اور جب تم اس کے پیچھے چلو گے نا تمہیں عروج ملے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ ہسٹری میں 3 دفعہ مسلم نان مسلم ہسٹورین سب مانتے ہیں اس بات کو، ہسٹری میں 3 دفعہ تاریخ میں بنو اسرائیل کو عروج ملا ہے، اور وہ کب ملا ہے؟ وہ تب ملا ہے جب انہوں نے اس مجموعہ ہدایت کو، ان قوانین کو، ان لاز کو فالو کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اتارے تھے۔ جیسے جیسے وہ اس سے ہٹتے چلے گئے، ویسے ویسے ان کے اوپر زوال اور ذلت طاری ہوتی چلی گئی۔ وہ بخت نصر آیا، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس نے، اور ہیکل سلیمانی اٹھا کے لے گئے۔ وہ دیکھتے رہ گئے، کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ انہوں نے اپنی وحی کو چھوڑ دیا۔ تجزیے یوں کیے جاتے ہیں کہ ہم یورپین ڈیولپمنٹ دیکھیں، یورپ کی ترقی کو دیکھیں، تو وہ ایکچولی اس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے مذہب کو چھوڑا ہے۔ بھائی وہ بوسیدہ مذہب تھا، کرسچینٹی کی جو شیپ تھی، جو شکل تھی یورپ میں، جس طرح مذہب کے نام پر ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا، وہ چھوڑ نہیں تھا۔ لیکن ان کے عروج کی وجہ مذہب کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے عروج کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ کے لیے تم نے میدان خالی چھوڑ دیا تھا۔ آج پھر تم پلٹو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بھائی تم عدنا، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹ آئیں گے۔ کیا بغداد کی ہسٹری تمہاری ذہنوں سے محو ہو گئی ہے؟ کیا بنا تھا امت مسلمہ کا؟ ان کا وہ سارا لٹریچر تتاری وحشی جنگلی قوم نے اٹھا کے دجلہ و فرات میں پھینک دیا تھا۔ کئی دن دریاؤں کا پانی سیاہ رہا کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے۔
خلافت کا خاتمہ تک ہو گیا. خلیفے کو، عباسی خلیفے کو چمڑے میں ڈال کر ٹھڈے مار مار کے اسے شہید کیا گیا. لیکن پھر اٹھے، مسلمان پھر چھا گئے 100 سال کے اندر پھر چھا گئے. کیوں؟ وہ اس وقت کے ائمہ بھی تبصرہ کرتے تھے کہ ہم سے کوتاہیاں ہو رہی تھیں، اللہ نے عذاب کا کوڑا برسایا ہے تاکہ تم سنبھل جاؤ اور دوبارہ پلٹ آؤ. وہ پھر سنبھل گئے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم لوٹ آئیں گے. یقین ہی نہیں ہے، اعتماد ہی نہیں ہے. اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ مسلمان کھو چکے. یہی ان کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور ان کا علاج بھی سب سے بڑا یہ ہے کہ اپنے نظریے سے جڑ جائیں، اپنی فکر سے جڑ جائیں، اپنی سوچ سے جڑ جائیں. دیکھو اللہ کا قرآن تمہیں کیا کہہ رہا ہے، دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تمہیں کیا کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے کوئی خلا چھوڑا ہی نہیں ہے، میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، کمپلیٹ کر دیا ہے. اس کے اندر کوئی خلا نہیں ہے. جی ماڈرن ایج ہے، دور جدید ہے، اس کے تقاضے ڈیفرنٹ ہیں. نہیں چلیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، پسماندہ ہو جائیں گے. لو دیکھ لو، ہم دیکھ رہے ہیں 200-300 سال سے تمہاری جو ترقیاں ہو رہی ہیں. اللہ کے قرآن کو تھامو، اور صرف اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. ہم زوال پذیر ہوئے ان دونوں کو چھوڑ کر. ہمارے اندر سے ہی ایسے سکالرز اٹھے، ایسے مسلم سکالرز اٹھے جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو، خلافت عباسیہ کو، جنہوں نے انہیں یہ سکھایا کہ نہیں، ائمہ کی آراء، ائمہ کی اقوال وہ بھی شریعت کے پیرالل ہیں، وہ بھی بالکل متوازی ہیں. ان کو سامنے رکھ کے ریاستی امور چلائے جائیں، اسٹیٹ کو چلایا جائے. یہی وہ وجہ بنی جس کی وجہ سے ہم زوال کا شکار ہو گئے. اگر براہ راست اجتہاد کو بروئے کار لا کر مجتہدین براہ راست کتاب و سنت سے رہنمائی لیتے تو یہ حالات ہرگز نہ ہمیں دیکھنا پڑتے. انحطاط پذیر ہونے سے 1924 میں جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے تو اس سے پہلے یعنی 44 علاقے 44 ایریاز خلافت عثمانیہ سے آزاد کروائے گئے. اور اس سے پہلے تقریباً 100-150 سال پہلے سے ہی خلافت عثمانیہ کے اندر سے یہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تنظیمات کے نام سے کہ ہم نیا مجموعہ قوانین تیار کریں. کیا مطلب اسلام ہماری پوری طرح رہنمائی نہیں کر سکتا، اور تنظیمات کے نام سے ایک مجموعہ قوانین متعارف کروایا جانے لگا جسے بعد میں مجلہ الاحکام العدلیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. وہ فرانسیسی قوانین کے مطابق اسے تیار کیا گیا، پارٹیشن کی گئی کہ شریعت کے مطابق تو رہنمائی یہ ہوا کرے گی، جبکہ مجلہ الاحکام کے مطابق رہنمائی یہ ہوا کرے گی. نتیجہ معلوم کیا بچا؟ کچھ. بعد میں محمد علی پاشا نے مصر میں بھی اسی چیز کو، فرانسیسی قوانین کو رائج کیا گیا، اور یہی چیز 18ویں صدی سے شروع ہو چکی تھی ہندوستان میں، جو کہ 19ویں صدی میں پھر اختتام پہ پہنچا، اور ابھی تک ہمارے ہاں 1935 کا ایکٹ چل رہا ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی. ہماری عدالتیں اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، جبکہ ہم نے تو اس اسٹیٹ کو، اس ریاست کو
حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا تھا۔ وہ محمد علی جناح کے فرمودات ابھی تک آن دی ریکارڈ ہے کہ ہم اسے اسلامی احکام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ کیسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یکدم ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی، ابھی اسٹیٹ بنی ہے اور فوراً آپ کہیں کہ اسلامک قوانین جو ہیں وہ ہم نافذ کر دیں گے تو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہو جائیں گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ 75 سال میں سفر تو ہمیں الٹا نظر آ رہا ہے۔ جب تک غیروں کی چاکری نہیں نہ چھوڑو گے مسلمانوں، تب تک تمہیں عزت کی زندگی کبھی نہیں ملے گی، نہیں ملے گی۔ تم اپنی نظریہ کھوئے ہوئے لوگ ہو، اپنی سوچ کے سوداگر ہو، تم اپنی روایات میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سیاست میں، اپنے قانون میں، اپنی عدالتوں میں، اسی وجہ سے تمہارا اقبال رو رو کے چلا گیا تمہاری خودی کو بیدار کرنے کے لیے۔ تم اپنی خودی گرنک ہوتا، زناری برگسانہ ہوتا، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ تم اپنی سوچ سے پسپائی اختیار کر چکا ہے۔ ایک ہلکا سا دیا ٹمٹما رہا ہے، ہلکا سا طوفان ہے، آندیاں ہیں، باد و براں ہیں، موسم کے جھکڑ ہیں، اس عالم میں ایک ہلکا سا دیا ہے دینی مدارس، ہلکا سا، پتہ ہے صحیح مقابلہ نہیں کر پا رہا حالات کا، تم چاہتے ہو کہ یہ دیا بھی بجھ جائے۔ یہ اللہ کے نظریہ ہے، اللہ اپنے نظریات کی حفاظت خود کرتا ہے، ہمیں یقین ہے اسی راکھ سے چنگاری اٹھے گی جو شعلہ جوالا بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ وہ وجہ ہے جن کے سر میں دماغ نہ ہو وہ کیسے اپنے فیصلے کر سکتے ہیں؟ جن کی دھڑکنیں ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، جن کی امنگیں، جن کی امیدیں، جن کی آرزوئیں، جن کے خیالات، جن کے جذبات ان کے اپنے کنٹرول میں نہ ہو، انہیں زندہ رہنے کا وہ حق بھی مانگتے ہیں تو کیوں مانگتے ہیں؟ یہ غلام لوگ ہوتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اقبال نے وہ نظم نے کی، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اس غلام کی قبر، اس غلام کو مٹی میں دفن کیا، اس کی قبر بھی اس سے وحشت مانگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ کیا میرے اندر لے آئے وجود جس کی اپنی کوئی خود ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تقسیم کیا، اسٹیٹ بنتی ہے کس بنیاد پر؟ پیٹریوٹزم، وطن پرستی، وطن بیس ہے، اس کی بنیاد پر نیشن وجود میں آئے گی، وطن کی بنیاد پر۔ حضور نے فرمایا تھا تم قدم بقدم ان کے مطابق چلو گے۔ یہ چھوٹا سا فرمان نبوی جو لفظوں میں چھوٹا سا ہے، مفہوم معنی کے اعتبار سے دیکھیں، آج کی پوری دنیا سمائی ہوئی ہے اس کے اندر۔ وطن کی بنیاد پر قومیں بنیں گی، قومی ترانے بنائے گئے، ان کے احترام میں سلوٹ کیے جانے لگے، تقدس کا درجہ دیا جانے لگا۔ وطن اصل ہے، وطن کی پوجا کرو، دھرتی ماتا۔ بھول ہی گئے ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے۔ اسلام نے ہمیں ہجرت کا کانسیپٹ دیا ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ کہ اگر اللہ کے دین کے لیے تمہیں وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ، یہی ہجرت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت کی، مکہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑا،
غریب الدیار ٹھہرے. جب چھوڑ رہے تھے تو آنسو بہا رہے تھے، لیکن کہا دین کے تقاضے برتر ہیں. مدینے کی اسٹیٹ میں، مدینے کی ریاست میں جو کمیونٹی ڈیولپ ہوئی، جو سوسائٹی، جو سماج، جو معاشرہ وجود میں آیا، اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وطن تھا؟ ہر کس نے. کیا جسٹیفیکیشن کرو گے اس کی؟ سلیمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبش سے آتے ہیں، صہیب روم سے آتے ہیں، لیکن اس سماج، اس معاشرے کی آنکھوں کا تارا ہے. وہ سماج کیسے ڈیولپ ہوا؟ وہ اخوت، وہ مواخات مدینہ کیوں قائم کی میرے نبی نے؟ اس کی بیس صرف نظریہ ایمان ہے، ایمان کی بنیاد پر قائم کیا. وہ سماج اس کی بنیاد پر وجود میں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. جب پلٹ کے بیٹھے تو دیکھا ایک آنے والا آیا ہے. اپنے سطر کو چمڑے سے ڈھانکا ہوا ہے، قدموں میں ورم پڑے ہوئے، چل چل کے مکے سے مدینے کا سفر طے کیا پیدل، اس سنگلاخ زمین پہ چل چل کے، قدم سوچ کے. کہا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹ گیا ہے، تجارت، مال و دولت، گھر بار، بیوی بچے، سب کچھ چھین لیا گیا ہے، بس ایمان بچا کے لایا. حضور نے فرمایا اگر سب کچھ لٹ گیا اور ایمان بچ گیا ہے نا تو پھر تمہارا کچھ بھی نہیں لوٹا، سب کچھ بچ گیا. مجمع میں ایک انصاری، ربیع انصاری تھے، ان کو کھڑا کیا، کہا کہ عبد الرحمن تمہارا بھائی ہے، مواخات قائم کی. یہ ربیع الثانی میں ہی مواخات قائم ہوئی تھی. یہ تمہارا بھائی ہے. سوالات ذہن میں اٹھ سکتے تھے، یہ نہ میری برادری کا ہے، نہ میرے محلے کا ہے، نہ میرے علاقے کا ہے، میں اس سے کیسے اپنا بھائی چارہ کروں؟ اور وہ سوسائٹی، وہ سماج، ٹرائبل سوسائٹی، قبائلی معاشرہ، قبیلے، خونی عصبیت، نو کویسچن. اٹھے دل کو صاف کیا، فوراً سینے سے لگا لی. شاداں فرحان کا ہاتھ تھامے گھر لے گئے. بڑی ساری حویلی تھی. وہ میرے بھائی، یہ میری حویلی ہے. درمیان سے لائن کھینچی، کہا ایک دیوار اٹھا، آدھی تیری آدھی میری، تو بھائی ہے نا. پکڑا، باغ میں لے گئے، کہا یہ میرا باغ ہے، میں نشان لگاتا ہوں. نشان لگائے، یہ والے جو درخت ہیں، یہ والے جو پودے ہیں، یہ پھل زیادہ دیتے ہیں، ثمر بار ہیں، یہ تیرے، دوسرے میرے. 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لے، جو تجھے پسند آئے میں طلاق دیتا ہوں، بعد میں تم شادی کر لیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. یہ وہ تربیت ہے جو میرے نبی نے کی. جب سماج اس طرح ڈیولپ ہو، جب معاشرہ اس طرح، جب مسلمان اپنی آئیڈیالوجی کو اس طرح تھام لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. اور قرآن اسی سماج کو ڈیولپ کرتا ہے، اسی معاشرے کو. تمہارے پاس ٹیکنالوجی آ جائے، تمہارے پاس بے تحاشا وسائل آ جائیں، اکانومی ترقی کرے، تم اگر بد اخلاق ہو، نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار ہو، ملکوں کی سطح پر تمہارے اندر نفرت پائی جاتی ہے، تم کہتے ہو کون افغانی ہے، سب سے پہلے پاکستان،
تم کہتے ہو کون عراقی ہے، ہم اپنا آپ بچائیں گے، ترکی کہتا ہے سب سے پہلے ترکی کو بچائیں گے۔ جب اس طرح تم لڑو گے، جتنی دل تمہاری اکانومی ترقی کر جائے، تم کبھی بھی دشمن سے محفوظ نہیں ہو۔ تمہاری تو بنیاد ہی بہت وسیع ہے، ایمان۔ کنتم خیر امہ، امت کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہا او پاکستان میں تم سب سے بہتر ہو، او عراقی ہو تم سب سے بہتر ہو، او ایرانی ہو تم سب سے بہتر ہو، او سعودی عربین تم سب سے بہتر ہو۔ کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یا ایھا الناس کے نام سے قرآن مجید خطاب کرتا ہے۔ نبی کی باری ایک وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن نے تمہیں تنگ نہیں کیا، تم کیوں تنگ ہو گئے ہو؟ قرآن نے تمہیں محدود نہیں کیا، تم کیوں محدود ہو گئے ہو؟ تم من و سلوہ چھوڑ کر ترکاریاں مانگتے ہو، پھر حشر دیکھا کیا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے سینوں کو وسیع کریں، اپنے اندر اعتماد پیدا کریں، دوسروں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی محبت پیدا کریں۔ محبت نہیں پیدا کر سکتے، کم از کم پہلا سٹیپ برداشت ہے، برداشت پیدا کریں۔ صرف اپنی جیب میں جنت کے پرمٹ لے کے نہ پھریں، سپیس پیدا کریں یار۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تابخا کے شغر۔ نبی ہمیں امت بنا کر گئے تھے، امت واحدہ۔ ہماری پارٹیشن، ہماری تقسیم مسلم اور نان مسلم سے ہوتی ہے، ہماری آئیڈینٹیفیکیشن مسلم اور نان مسلم سے ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم اپنے نظریہ حیات، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر اعتماد نہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے حالات بہتر فرمائے۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔